اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں مولانا ذوالفقار زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے آج سورۃ العلق کے بارے میں۔ جو اس تفسیر میں لکھا ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے پہلا سورہ ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 96۔ اس کی کل آیات 19 ہیں اور اس سورہ کے نام یعنی علق، اقرار اور عنوان قرآن اور سورہ قلم بھی ہے۔ فضائل و خواص کے بارے میں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے شخص کا ثواب عطا کرے گا جس نے خدا کی راہ میں تلوار سے جہاد کیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے، بنام خدا رحمان الرحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے۔ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں، اقرا پڑھ، بسم نام کے ساتھ، رب کا اپنے پروردگار کے، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، الانسان انسان کو، من میں سے، علق خون کے لوتھڑے سے، اقرا پڑھ، و ربک تیرا رب، الاکرم سب سے بڑا کریم ہے، الذی جس نے، علم تعلیم دی، بالقلم قلم کے ذریعے، علم سکھایا، الانسان انسان کو، معلم جو نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، کلا ہرگز ایسا نہیں، انا بے شک، الانسان یعنی انسان، لا یطغی سرکشی کرتا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اس نے خلق کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم، خدا عالم نے انسانیت کو اپنے حبیب کے ذریعے جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ پڑھنے یعنی حصول علم سے متعلق ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انقلاب کے لیے مبعوث کیا گیا، تو اس کا سب سے پہلے حکم پڑھنے کا ہے، یعنی حصول علم کا حکم دیا ہے۔ لیکن علم کی اس پہلی منزل میں خالق اور مخلوق کے رابطے کا بیان ہوا ہے، اپنے
اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق اس خون کو کہا جاتا ہے جو خشک نہیں ہوا ہو، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد والا اقرا تاکید کے لیے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا اقرا خود اپنے لیے تلاوت قرآن پاک کا حکم ہے، اور دوسرے میں تبلیغ امت کے لیے پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ خود بھی مکلف ہیں اور دوسروں کی تبلیغ پر بھی مأمور ہیں۔ اقرا کی تکرار سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ایک علمی تحقیق کے ساتھ ہوا۔ پہلے انسان کے علق سے پیدا ہونے کا ذکر جو صرف ایک لوتھڑا تھا، اس پروردگار نے اس لوتھڑے کی پرورش کی یہاں تک کہ اسے احسن تقویم کی منزل تک پہنچایا، اور جب اس کی خلقت مکمل کر کے اسے اپنا پیغام پہنچانے کا مرحلہ آیا تو حکم ہوا اقرا، پڑھ، یعنی جہالت کے اندھیرے سے نکل جا اور ہدایت کی روشنی میں زندگی گزار لے، یعنی تہمات، اوہام اور خیالی دنیا سے الگ ہو کر علم کی روشنی میں زندگی گزار۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ لے، اور تیرا پروردگار کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، یعنی اس رب کریم نے قلم سے لکھنے کا طریقہ سکھایا تاکہ علوم باقی رہ سکیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، علم کو کتابت کے ذریعے روکے رکھو۔ علوم کا سکھانا اور علم کے اسباب کا پیدا کرنا اللہ کا بڑا کرم ہے، اور قلم جیسی بے جان چیز سے علوم کے سمندر بہا دینا اس کی عجیب قدرت اور شان کریمی کا کرشمہ ہے۔ عالم انسانیت کی تعلیم کا مرحلہ آیا تو ممد و معاون کے طور پر قلم کا ذکر ہوا کہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم کی خدا کے ہاں اتنی عظمت ہے کہ اپنے کلام میں قلم اور اس کی تحریک کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے وہ تمام باتیں لکھ دیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں، اور یہ تحریر اللہ کے پاس عرش پر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے خلق فرمایا، لکھوانے کا اہتمام کیا، اور اقرا کے بعد تعلیم انسان سے پہلے تعلیم بالقلم کا ذکر فرمایا، جس سے تحریر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن علم الانسان ما لم یعلم کہہ کر یہ بتا دیا کہ انسان کو وہی علم دیا گیا ہے جسے قید تحریر میں لایا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عطا کیا گیا، جیسے کہ ارشاد ہوا، علم آدم الاسماء کلہا۔ اگر آدم علیہ السلام کے پاس وہی علم ہوتا جو لوح محفوظ میں تھا تو فرشتے کیوں کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا، ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم حصولی نہیں بلکہ قدیم اور حضوری ہے، لہذا اسے لوح محفوظ پر محیط نہیں کر سکتا۔ اقرأ استغنى ان الی ربک الرجعی،
अरअयत الذी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़बा व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। तर्जुमा यह है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज ख्याल करता है, यकीनन आपके रब की तरफ ही पलटना है। क्या आपने उस शख्स को देखा जो रोकता है एक बंदे को जब वो नमाज़ पढ़ता है? क्या आपने देखा है कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तक़वा का हुक्म दे, क्या आपने देखा कि अगर वो दूसरा शख्स तकज़ीब करता है और मुँह फेरता है, क्या उसे इल्म ही कि अल्लाह देख रहा है? इन आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनके मानी जो लिखे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर अपने आप को देखे, इस्तगना बेनियाज, इन्ना बेशक, इला तरफ, रब का अपने रब, अगुजा लौटता है, अरअयता क्या तुमने देखा, अल्लज़ी वो जो, यनहा रोकता है, अब्दन एक बंदे को, इज़ा जब वो सल्ला नमाज पढ़ता है, अरअयता क्या तुमने देखा, इन अगर काना होता, अला पर, अल हुदा हिदायत पर, औ या अमरा हुक्म देता, बित्तक़वा परहेज़गारी का, अरअयता क्या तुमने देखा, इन अगर कज़्ज़बा उसने झुटलाया, व तवल्ला और मुँह मोड़ा, अलम क्या नहीं, यालम जानता है, बिअन्नल्लाह कि अल्लाह ताला यरा देख रहा है। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अहुस्तग़ना हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि इंसान सरकशी करता है जो वो अपने आप को बेनियाज देखता है। इस आयत करीमा में रोए सखन एक शख्स यानी अबू जहल की तरफ है जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की थी, मगर ये उन्वान आम जिसमें आम इंसानों की एक कमज़ोरी बयान की गई है वो ये कि जब तक इंसान दूसरों का मोहताज रहता है ठीक रहता है, और जब उसको एहसास हो जाए कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ तो वह सरकशी और जुल्म जौर का इर्तिकाब करता है। जैसे कि दौलतमंद, अहले इक़्तिदार और असहाब शौकत में इसका कसरत से मुशाहिदा होता है, और ऐसे लोग अपने इक़्तिदार और पार्टी की ताकत में मस्त होकर किसी को नज़र में नहीं लाते, जैसे कि अबू जहल करता है। चूँकि वो मक्के के खुशहाल लोगों में से था, इसी बिना पर अक्सर लोग उसकी इज़्ज़त करते थे, इसीलिए वो भी इस लत में मुब्तला हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठा। शायद इसलिए ये बात मशहूर हुई कि इंसान वो दरिंदा है जो पेट भरे हालात में हमला आवर हो जाता है, जबकि वाकई दरिंदे जब उनका पेट भरा होता है तो सुलह कुल हो जाते हैं, लेकिन जब पेट खाली होता है तो दरिंदगी पर उतर आते हैं। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अहुस्तग़ना। एक रवायत कुतुब आम्मा में यूँ है कि इब्नुल मुंज़िर ने अबू हुरैरा की रवायत बयान की है कि अबू जहल ने लोगों से कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मौजूदगी में खाक पर चेहरा रगड़ते हैं, यानी सजदा करते हैं। लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही करते हैं। अबू जहल ने कहा लात उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने ऐसा करते हुए देख लिया तो पाँव से उनकी गर्दन रौंद डालूंगा और मुंह को मिट्टी से रगड़ दूंगा। इस पर कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा वाली आयत नाज़िल हुई। बाद रिवायत में है कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने से रोका और कहा अगर आप आइंदा नमाज पढ़ेंगे तो ऐसा करूँगा, यानी ऊपर जिक्र की गई धमकी दी। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, यकीनन आपके रब की तरफ पलटना है। ऐसे सरकश और बेज़मीर इंसान उस वक्त भूल जाते हैं कि अपने रब के हुजूर पेश होकर हिसाब देना है। अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला। अबू जहल के इसी वाक़े को कुरान ने यूँ बयान किया, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोकता है एक बंदे को जब वो नमाज़ पढ़ता है?
روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ نماز سے روکنے والا ابو جہل تھا. اس نے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے کا تہیہ کیا. چنانچہ وہ گستاخی کے ارادے سے نزدیک گیا، پھر یکایک واپس ہوا. وجہ پوچھی تو ابو جہل نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آتش کے شعلوں کی خندق کو حائل دیکھا، اس سے گھبرا کر میں واپس ہوا. یہ تفسیر الکوثر کی جلد 10 میں لکھا ہے. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو خدا کے فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کے ایک ایک عضو کو اچک کر لے جاتے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. کیا آپ نے دیکھا ہے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ مجرم جو جرم کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ پھیرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں ایسی گستاخی کرے جو ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے، تو کیا یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے ارتکاب کرنے والے جرم کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ اس کی ہر حرکت، یہاں تک کہ اس کے ہر ارادے اور ثبوت کو، معاف کیجیے گا، نیت کو دیکھتا اور جانتا ہے. اور یہ ظالم شخص اس بات کو نہیں جانتا. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ہرگز ایسا نہیں. اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو چھوٹی اور خطا کار ہے. اس آیت کریمہ میں ابو جہل اور تمام ابو جہل جیسے ظالم و سرکش افراد کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اس طرح کی ظلم و سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو ہم ان کی جھوٹی خطا کار پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہ سزا انہیں دنیا و آخرت دونوں میں دی جا سکتی ہے. سین فی عین کے معنی گھسیٹنے کے ہیں. اسی طرح سیاہی کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم انہیں روسیاہ کریں گے. پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے جس کے پیشانی اور سر کے بال قبضے میں آتے ہیں تو وہ شخص مجبور و بے بس ہو جاتا ہے. دوسری کہ انسان کی پیشانی اشرف الاعضاء ہے، اس کے پکڑ کر گھسیٹنے میں انتہائی توہین اور حقارت ہے. تکبر اور غرور کا مصدر سر میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے سزا بھی اس مقام کو دی جائے گی. ترمذی نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے آ کر کہا، میں نے آپ کو اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا. تو ابو جہل بولا، آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں میری چوپال سے بڑی چوپال کسی کی نہیں ہے، یعنی میری پارٹی ہے اور آپ مجھے جھڑکتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے کے لیے اس وادی کو پیادوں اور شہ سواروں سے بھر دوں گا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجدوا واقترب. یہاں سجدہ کرے، سجدت لک یا رب تعبدا وقد مستكبرا ولا مستنکفا انا عبد ذلیل خائف بک مستجیب. ترجمہ یہ ہے، پس وہ اپنے حواشی کو بلائے کہ اس کی مدد کرے، ہم بھی عنقریب دوزخ کے مامورین کو بلائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے. پس تم سجدہ کرو اور خدا کا تقرب حاصل کرو. زبانیہ کے معنی دوزخ کے داروغہ ہے. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ.
فَلْيَدْعُ الزَّبَانِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، پھر سجدہ کریں. سجدت لك يا رب تعبدا ورقا مستكبرا ولا مستنكفا انا عبد ذلیل خائف بك مستجیب. ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، بس اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں. ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی جو لکھے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں. کل ہرگز نہیں، لئن اگر، لم نہیں، ینتہے باز آیا، لنصفعم ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. ناصیتن پیشانی، کاذبتن جھوٹی، خاطئتن گناہگار. فَلْيَدْعُ پس وہ بلائے، نادیہو ہم نشینوں کو، سندعو ہم بھی بلاتے ہیں، سندعو ہم بھی جلدی بلائیں گے، زبانیہ جہنم کے موکلوں کو. کلا ہرگز ایسا نہیں. لا تطعہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں، واسجد سجدہ کرو، واقترب تقرب چاہو. یہ آخری آیات ابو جہل سے خصوصی اور دیگر متکبرین جہاں سے عمومی طور پر متعلق ہیں، اور آخر میں ان کے خیالات کی نفی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتے ہیں. بس میرے حبیب تو سجدہ کر اور اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کر. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے 4 جگہ پر سجدہ کرنا واجب ہے. ایک تو یہی سورہ ہے علق، آخری آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ حامیم سجدہ، سورہ والنجم اور الف لام میم سجدہ. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا باعث ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کو خدا سے سب سے زیادہ تقرب کی حالت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خداوند عالم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.